بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت پر بہت ہی اہم معلومات پر بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور نکاح اور رخصتی سے لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک کا مبارک ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ یہ معلومات بہت ہی مستند کتاب سے لی گئی ہے۔ مزید ایسی اسلامی معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے محترم دوستو، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ والدہ کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے زینب بتایا ہے لیکن وہ اپنی کنیت ام رومان سے مشہور ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی ایک بیوی ہے جن سے کنوارے پن میں آپ نے نکاح کیا۔ ان کے علاوہ آپ کی تمام بیویاں بیوہ تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 4-5 سال بعد ان کی ولادت ہوئی اور 6 سال کی عمر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح مکہ معظمہ میں ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 سال رہی۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نکاح نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ عرض کیا آپ چاہیں تو کنواری سے کر لیں اور اگر چاہیں تو بیوہ سے کر لیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا مخلوق میں جو آپ کو سب سے محبوب ہیں ان کی بیٹی یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے دوبارہ سوال فرمایا بیوہ کون ہے؟ جواب دیا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کا اتباع کرتی ہیں۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے جاؤ دونوں جگہ میرا پیغام لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ ان کی بیوی سے کہا اے ام رومان، کچھ خبر بھی ہے؟ اللہ نے کس خیر و برکت سے تم کو نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ انہوں نے سوال کیا وہ کیا ہے؟ جواب دیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ذرا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے کا انتظار کرو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ بھی تشریف لے آئے۔ ان سے بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا کہ اے ابو بکر کچھ خبر بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسی خیر و برکت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے؟ بولے وہ کیا ہے؟ جواب دیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ عائشہ سے نکاح کے بارے میں آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، کیا اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں واپس پہنچی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اشکال سامنے رکھ دیا۔ اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ تم اور میں دینی بھائی ہیں، تمہاری لڑکی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ رشتہ کے حقیقی یا باپ شریک یا ماں شریک بھائی کی لڑکی سے نکاح درست نہیں، دینی بھائی کے لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں اور شرعی فتویٰ جو بارگاہ رسالت سے صادر ہوا تھا اس کا اظہار کر دیا۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کر دینے پر راضی ہو گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا۔ میرے دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی شوال میں ہوئی۔ عرب کے لوگ شوال میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جہالت کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں میری رخصتی ہوئی، تو اب بتاؤ مجھ سے زیادہ کون سی بیوی آپ کی چہیتی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح بھی شوال میں کیا اور رخصتی بھی شوال میں کی، تو اب اس کے خلاف چلنے کا کسی مسلمان کو کیا حق ہے؟ اسی جہالت کو توڑنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہا کرتی تھی کہ شوال کے مہینے میں عورتوں کی رخصتی کی جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ کو خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص تم کو ریشم کے بہترین کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہے، میں نے کھول کر دیکھا تو تم نکلی۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو اللہ ضرور اس کی تعبیر پوری فرمائیں گے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ بصورت انسان ریشم کے کپڑے میں ان کو لے کر آیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رخصتی کی پوری کیفیت اس طرح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بطور قرض پیش کر دیتا ہوں، چنانچہ آپ نے ان کی پیشکش قبول فرمائی اور بیوی کے باپ سے ہی قرض لے کر مہر ادا کر دیا۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر عموماً 12.5 اوقیہ یعنی 500 درہم تھا۔ آج کل مہر میں ہزاروں روپے مقرر کیے جاتے ہیں اور مہر کی کمی کو باعث ننگ و عار سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر امت میں کوئی معزز نہیں ہے۔ ان کی بیٹی کا مہر 500 درہم تھا، جس سے ان کی عزت کو کچھ بھی بٹا نہ لگا، اور دینے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے مہر نہ ہونے کی وجہ سے کم مقرر کرنے کو ذرا بھی عار نہ سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ رخصتی سے ادائیگی مہر کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ مہر کے ادا کرنے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ضروری سمجھا کہ مہر کی ادائیگی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رخصت کر لینے میں تعامل فرمایا۔ امت کے لیے ان باتوں میں نصیحت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واقع رخصتی کو اس طرح ذکر فرماتی تھیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ نے آ کر مجھے آواز دی، مجھے خبر بھی نہ تھی کہ کیوں بلا رہی ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچی تو میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں اور مجھے گھر کے دروازے کے اندر کھڑا کر دیا۔ اس وقت ان کے اچانک بلانے سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ ذرا دیر بعد سانس ٹھکانے سے آیا۔ گھر کے اندر دروازے کے پاس والدہ صاحبہ نے پانی لے کر میرا سر اور منہ دھویا۔ اس کے بعد مجھے گھر میں اندر داخل کر دیا۔ وہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، علی الخیر والمرقتی وعلی خیر طائری، تمہارا آرا خیر و برکت ہے اور نیک فال ہے۔ میری والدہ نے مجھے ان عورتوں کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر دیا۔ اس کے بعد وہ عورتیں علیحدہ ہو گئیں اور اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ملاقات فرمائی۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام بیویوں کی بنسبت زیادہ محبت تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے مکرر سوال کیا، یا رسول اللہ، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد۔ سائل نے 100 بار سوال کیا کہ ان کے بعد؟ فرمایا عمر۔ لیکن اس قدر محبت کے باوجود کسی دوسری بیوی کی ذرا حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔ سب کے حقوق اور دلداری اور شب باشی میں برابری رکھتے تھے۔ چونکہ طبیعی محبت اختیاری نہیں ہے، اس لیے بارگاہ خدا بندی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے میرے اختیار کی چیزوں میں، لہٰذا مجھے ملامت نہ کیجیے اس چیز میں جس کے آپ مالک ہیں اور میرے قبضہ کی نہیں ہے۔ یعنی طبیعی محبت غیر اختیاری ہے، اس میں برابری کرنا میرے اختیار سے باہر ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ کو اللہ کی طرف سے ایسے حالات میں مبتلا کیا گیا جن سے امت کو راہ مل سکے۔ چونکہ امت کو 4 بیویوں تک رکھنے کی اجازت ہے، اس لیے جو امتی اس پر عمل کرے اس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق مل گیا کہ ایک بیوی سے طبیعی محبت زیادہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں، لیکن حق کی ادائیگی میں سب کو برابر رکھنا فرض ہے، اس میں کوتاہی کی تو پکڑ ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری کا خیال نہ رکھے تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر روزے رکھا کرتی تھی اور نفل نماز بھی بہت پڑھتی تھی اور چاشت کی نماز کا خاص اہتمام رکھتی تھی۔ اس وقت 8 رکعات پڑھا کرتی تھی اور یہ فرماتی تھی کہ میرے ماں باپ بھی اگر قبر سے اٹھ کر آ جائیں تب بھی اس نماز کو نہ چھوڑوں گی، بلکہ ان کی خدمت کرتے ہوئے بھی اس کو ضرور پڑھوں گی۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ جب صبح کو گھر سے نکلتا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتا اور سلام کرتا۔ یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ جو میں ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ کھڑی ہوئی نفل نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اس آیت کو پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ میں سلام پھیرنے کے انتظار میں کھڑا رہا حتیٰ کہ طبیعت اکتا گئی اور میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنی ضرورت کے لیے بازار چلا گیا۔ پھر جب میں واپس آیا تو دیکھا وہ اب بھی اسی طرح نماز میں کھڑی ہیں اور رو رہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تہجد پڑھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسی کا اہتمام کرتی تھیں۔ روزوں کی کثرت ان کا خاص شغل تھا۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ سے تھی۔ سخت گرمی کی وجہ سے سر پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، فرمایا اس گرمی میں نفل روزہ کوئی ضروری نہیں ہے، افطار کر لیجئے، بعد میں قضا رکھ لینا کافی ہوگا۔ یہ سن کر فرمایا کہ بلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد کہ عرفہ کا دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میں اپنا روزہ توڑ دوں گی۔ شریعت مقدسہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچتی تھی۔ راستہ میں کبھی ہوتی اور گھنٹی کی آواز آ جاتی تو ٹھہر جاتی تھی تاکہ اس کی آواز کان میں نہ آوے۔ نیکیوں کے پھیلانے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے روکنا بھی ان کا خاص مشغلہ تھا اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن طاقت خرچ کر دینا ضروری سمجھتی تھی۔ ایک گھر کرایہ پر دے دیا تھا، کرایہ دار اس میں شطرنج کھیلنے لگا تو ان کو کہلا بھیجا اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو مکان سے نکلوا دوں گی۔ میرے دوستو، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کہہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات منگل کی شب 17 رمضان المبارک اور 58 ہجری میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا سن وفات 57 ہجری ہے۔ مرض الوفات میں جو لوگ مزاج پرسی کو آتے اور بشارت دیتے تو آخرت کے حساب کے ڈر سے فرماتی کاش میں پتھر ہوتی، کاش کسی جنگل کی گھاس ہوتی۔ اسی زمانے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے خصائل و مناقبت ذکر کیے تو فرمایا اے ابن عباس رہنے دو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تو یہ پسند کرتی ہوں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ وفات ہو جانے پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ خدا ان پر رحمت کرے، وہ اپنے باپ کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ وفات کے قریب وصیت فرمائی کہ میں رات ہی میں دفن کر دی جاؤں، چنانچہ وتر نماز کے بعد جنت البقیع کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور دفن کے لیے ان کے حقیقی بھانجے حضرت عبداللہ اور عروہ اور ان کے بھائی کے بیٹے قاسم اور عبداللہ بن محمد بن ابی بکر اور دوسرے بھائی کے بیٹے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم قبر میں اترے اور ان کو دفنایا رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔